نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم صفحہ نمبر 424 پیج 424 فصل چہارم سے پڑھیں گے وسائل حیات۔ وسائل کا لفظ وسیلہ کی جمع ہے، ذریعہ مینز، یعنی زندگی گزارنے کے وسائل، اور یہ بھی نعمتیں ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کھانے مختلف ہیں، بہت ہیں۔ ان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار عجائبات ہیں، یعنی حیرت انگیز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ورائٹی کو قائم کیا ہے، اور وہ منقسم ہیں یعنی تقسیم شدہ ہیں۔ کچھ کھانے غذا ہیں یعنی فوڈ ہیں، کچھ دوا اور فواکہات وغیرہ۔ غذا تو جو ہم ہر روز کھاتے ہیں اور وہ ہماری نیسیسٹی ہے، دوا بیمار ہونے پر، اور فواکہات یعنی پھل وغیرہ، فروٹس مزے کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے، ایکسٹرا انرجی کے لیے۔ ان میں سے ہم بعض غذاؤں پر گفتگو کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ گندم ہو تو وہ اسے کھا لے گا اور وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ بھوکا رہ جائے گا۔ لہٰذا یہ بات ضروری ٹھہرتی ہے کہ وافر مقدار میں گندم فراہم کی جائے اور اسے برقرار رکھنے کی کوشش جاری رہے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کا معتبر ذریعہ کاشت کرنا ہے، یعنی گندم کو بو دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم زمین میں بیج ڈال دو جس میں پانی ہو۔ پانی مٹی میں ملتا ہے تو کیچڑ بنتا ہے، پھر یہ پانی اور مٹی کافی نہیں، کیونکہ اگر تم گیلی سخت زمین میں بیج ڈال دو گے تو وہ نشو نما نہ پائے گا، یعنی اگے گا نہیں، پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہوا نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ دانہ ایسی نرم زمین میں ڈالا جائے جس کے اندر ہوا داخل ہو سکے۔ اسی لیے ہل چلاتے ہیں زمین کے اندر، اس کو اکھیڑتے ہیں، نیچے سے نرم کرتے ہیں، پھر اس مٹی کے اندر سے ہوا بھی گزرتی ہے۔ پھر ہوا بذات خود حرکت نہیں کرتی، بلکہ ایسے اثرات کی محتاج ہے جو اسے حرکت دیں اور زور سے اس کو زمین پر پھیریں یہاں تک کہ زمین کے اندر داخل ہو جائے۔ یعنی ہوا ایک فورس کے ساتھ آتی ہے، پھر وہ زمین میں داخل ہو سکتی ہے۔ پھر یہ سب چیزیں بھی بیکار ہیں جب تک بیج کی قسم اور خواص کے مطابق موسم کی حرارت میسر نہ ہو۔ یعنی اگر آپ برف کے موسم میں زمین کو کھود کر بیج ڈال بھی دیں اور ہوا بھی تیز چل رہی ہو، مگر ٹھنڈی یا ہوا ہو تو بھی کیا ہوگا؟ اگے گا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں کہ موسم کی حرارت بھی ہونی ضروری ہے۔ پھر پانی کی طرف غور کرنا چاہیے جس کی زراعت محتاج ہے، یعنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے، کراپس اگانے کے لیے پانی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے؟ چشمے جاری کیے، ان سے دریا اور نہریں چلائیں، اور چونکہ بعض زمینیں بلند تھیں یعنی اونچی جگہ پر تھیں، ہائی لینڈ تھی، جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، تو وہاں بادل بھیج دیے اور ہواؤں کو ان کی سواری بنا دیا، یعنی ہوا پہ بادل سوار ہو کے دنیا کے مختلف اطراف تک کھینچ کر لے جائے جائیں، یعنی ٹرانسپورٹیشن کا کام ہو رہا ہے، اور پیاسی زمین کو سیراب کریں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیسے پانی کا محافظ بنایا ہے، ان سے آہستہ آہستہ چشمے پھوٹتے ہیں۔ اگر ایک ہی دفعہ پانی نکل آئے تو شہر غرق اور کھیتیاں تباہ ہو جائیں، یعنی برف آہستہ آہستہ پگھلتی ہے۔ پھر غور کرو سورج کو زمین سے دور استوار کر کے کس طرح اس کو کام میں لگا دیا ہے۔ وہ کسی وقت زمین کو گرم کرتا ہے اور کسی وقت نہیں کرتا، یعنی رات کے وقت، کہ ضرورت کے وقت ٹھنڈک حاصل ہو اور ضرورت کے وقت گرمی حاصل ہو۔ اللہ ہی نے چاند کو پیدا کیا اور اس میں رطوبت پہنچانے کی خاصیت رکھی، یعنی اس کے اندر نمی ہے، ویٹنس پہنچانے کی، رات کے وقت جیسے شبنم پڑتی ہے، یا یہ کہ موئسچر ہوتا ہے، جیسے کہ سورج کی گرمی کی خاصیت ہے،
اس سے علیم و خبیر اللہ کی حکمت کے مطابق پھل پکتے ہیں. یعنی سورج کی اپنی خاصیت ہے گرمی پہنچانا اور چاند کی اپنی خاصیت ہے ٹھنڈک پہنچانا، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پھلوں کے پکنے کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح جو بھی ستارہ آسمان میں پیدا کیا گیا ہے وہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے مسخر ہے. عام طور پر ہم سورج چاند کی بات تو کرتے ہیں اور ان کے زمین پر اثرات کی، لیکن ستاروں کے بارے میں بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ اتنے دور ہوتے ہوئے ہمارے لیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں. جیسا کہ سورج اور چاند ہیں اور ہر ایک میں اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، یعنی گن ہی نہیں سکتا کہ ان کے کیا کیا فائدے ہیں جو ہمیں پہنچ رہے ہیں. اور چونکہ ہر مقام میں ہر طرح کی اجناس پیدا نہیں ہوتی، یعنی ہر زمین پہ ہر چیز نہیں پیدا ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو مقرر فرمایا اور ان پر مال جمع کرنے کی حرص کو مسلط کیا. اگرچہ اپنی کوششوں میں وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، ان کی کشتیاں دریاؤں سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں، ڈاکو لوٹ کر لے جاتے ہیں، یا کسی غیر علاقے میں وہ مر جاتے ہیں اور ان کا مال وہاں کے حاکم ہتھیار لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی جد و جہد ترک نہیں کرتے. یعنی ایک مال کی محبت میں دور دراز کے سفر کرتے ہیں اور طرح طرح کے خطرات ان کو لاحق ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی کوشش سے باز نہیں آتے. اور وہ دنیا بھر میں سنتے رہتے ہیں کہ لوگ کہاں کوئی قافلہ لٹ گیا، کہاں کس کو کیا نقصان پیش آیا، اس کے باوجود ان کی کوششیں کم نہیں ہوتی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے امید اور غفلت کو مسلط کر دیا ہے، یہاں تک کہ منافع کی امید میں کتنی سختیاں برداشت کرتے ہیں. سمندر کا سفر کرتے ہیں، کیونکہ ابن الجوزی نے جس زمانے میں کتاب لکھی تو اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے. سمندر کا سفر کرتے ہیں، خطرناک راہوں پر چلتے ہیں، تو وہ کھانے اور ضرورت کی چیزیں مشرق اور مغرب کے کناروں سے کھینچ کر لوگوں کے پاس لاتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ مخلوق نعمت کے شکر میں کوتاہی صرف جہالت اور غفلت کی وجہ سے کرتی ہے. یعنی لوگوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس پر شکر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ بعض اوقات انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے، اور بعض اوقات صرف غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے. نعمت کا شکر دراصل اس کی معرفت حاصل ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ جس نعمت کو پہچانیں گے، جانیں گے، اتنا زیادہ شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. کم علم لوگ اگر وہ کسی نعمت کو جان بھی لیں تو خیال کرتے ہیں کہ اس کا شکر صرف اتنا ہی ہے کہ کوئی اپنی زبان سے کہہ دے الحمدللہ والشکر للہ، بس اس سے آگے نہیں جانتے. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو اس حکمت کی تکمیل میں استعمال کیا جائے جو اس سے مطلوب ہے، اور یہی اللہ کی اطاعت ہے. یعنی وہ بس شکر کہہ دیتے ہیں زبان سے، لیکن اس نعمت کو وہاں استعمال نہیں کرتے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور جہاں اس کو استعمال ہونا چاہیے. نعمت سے غفلت کے کچھ اسباب، یعنی انسان غافل کیوں ہوتا ہے نعمتوں سے. ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس چیز کو نعمت نہیں سمجھتے جو عام لوگوں کو عام حالات میں میسر ہے. مثلا اس وقت میں بول رہی ہوں یا سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں یا پڑھا رہی ہوں، چونکہ یہ ایک معمول بن چکا ہے، تو اس لیے اس میں سے کوئی چیز نعمت محسوس نہیں ہوتی کہ اس پر واقعی دل سے پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس چیز کی توفیق دی اور موقع فراہم کیا. چنانچہ اسی لیے ان نعمتوں پر شکر نہیں کرتے. تم دیکھو گے کہ ہوا کے چلنے پر کوئی شکر نہیں کرتا، حالانکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ذرا دیر کے لیے بھی بند ہو جائے تو وہ مر جائے. لیکن کتنی دفعہ ہم دن میں یہ شکر کرتے کہ اللہ شکر ہے آکسیجن تو نے مہیا کی. اگر انہیں حمام یا کنویں میں قید کر دیا جائے، یعنی واش روم میں یا کسی کنویں میں ڈال کے بند کر دیا جائے، تو غم سے ہلکان ہو جائے، کیونکہ اس گھٹن میں ہوا نہیں ہوتی، آکسیجن کم ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، تو وہ صرف اس غم سے ہی مر جائیں.
پھر اگر کوئی ان مصائب سے نجات پائے تو اس کو بڑی نعمت سمجھے گا. یعنی اگر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا دروازہ لاک ہو جائے واش روم کا تو اتنی دیر کے لیے اس کا دل باہر آنے لگتا ہے، اور اگر کوئی مدد کر کے وہ دروازہ کھلوا دے تو پھر کہیں گے شکر ہے کہ ہم باہر آئے. لیکن روزانہ جب باہر آتے ہیں تو کبھی بھی اس طرح شکر ادا نہیں کرتے. اور اس پر اللہ کا شکر کرے گا. یقیناً یہ انتہائی جہالت کی بات ہے، یعنی لا علمی کی بات ہے کہ ان کا شکر اس پر موقوف ہو. موقوف یعنی اس پر وہ بس ہو گیا ہو کہ ان سے یہ نعمت چھین لی جائے اور اس کے واپس ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو جب تک پہلے سے فرسٹ ہینڈ نعمت موجود ہے تو اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. نعمت تو ہر حال میں شکر کی مستحق ہے. تم نہیں دیکھتے کہ آنکھوں والا آنکھوں کا شکر ادا نہیں کرتا مگر جب اندھا ہو جائے اور اس کی نظر لوٹائی جائے تو اسے نعمت سمجھے اور اس کا شکر ادا کرے. یعنی کوئی بھی شخص جس کو اللہ نے آنکھیں دی اور بچپن سے دیکھ رہا ہے تو عام طور پر شکر ادا نہیں کرتا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نظر چلی جائے اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس ملے تو اس ملنے پر وہ جس طرح شکر ادا کرے گا اس طرح اس نے زندگی بھر آنکھیں استعمال کر کے شکر ادا نہ کیا ہوگا. یہ تو اس نامعقول غلام کی سی روش ہے جسے ہمیشہ مار پڑتی ہو اور جب ایک گھڑی مار نہ پڑے تو شکر کرے اور اسے نعمت سمجھے، اور اگر اسے بالکل نہ مارا جائے تو اس میں غرور پیدا ہو جائے اور شکر کرنا چھوڑ دے. اب لوگ کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ صرف مال کو نعمت سمجھ کر شکر کرتے ہیں، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. بیان کیا گیا ہے کہ کسی آدمی نے ایک اہل بصیرت کے سامنے اپنی تنگ دستی کا شکوہ کیا تو اس نے کہا، کیا تجھے پسند ہے کہ تو اندھا ہو جائے اور تجھے 10,000 درہم مل جائے؟ اس نے کہا نہیں. پھر کہا، کیا تجھے پسند ہے کہ تو گنگا ہو جائے، نہیں بول نہ سکے، اور تجھے 10,000 درہم مل جائے؟ اس نے کہا نہیں. پھر کہا، کیا تجھے پسند ہے کہ تجھے 20,000 درہم مل جائے اور تیرے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے؟ اس نے کہا نہیں. پھر کہا، کیا تجھے پسند ہے کہ تجھے 10,000 درہم مل جائے اور تو دیوانہ ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا، کیا تو شرم نہیں کرتا کہ اپنے مولا کا شکوہ کرتا ہے اور تیرے پاس اس کا 50,000 درہم کے برابر مال ہے، پھر بھی کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں اور میں فقیر ہوں؟ جس کے پاس یہ سب کچھ ہو وہ فقیر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص تنگ دستی کے باعث پریشان ہو گیا. تنگ دستی یعنی غربت اور افلاس اور پاورٹی کی وجہ سے. تو اس نے خواب میں دیکھا ایک آدمی نے کہا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تجھے 1,000 دینار دے دیں اور سورت انعام تجھ کو بھلا دیں، یعنی تجھے یہ سورت جو یاد ہے وہ تجھے بھول جائے اور 1,000 دینار تمہیں مل جائیں؟ اس نے کہا نہیں. پھر کہا سورت ہود؟ کہا نہیں. پھر کہا سورت یوسف؟ کہا نہیں. تو اس نے کہا، تیرے پاس 1,00,000 دینار کی رقم ہے اور تو پھر بھی شکوہ کرتا ہے. بیدار ہوا تو اس کا غم دور ہو چکا تھا. یعنی بعض اوقات لوگوں کے پاس قرآن کی نعمت ہوتی ہے، قرآن کی دولت ہوتی ہے کہ انہیں قرآن یاد ہوتا ہے، لیکن اگر کھانے کو کچھ نہیں ملتا یا دنیا کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ رونے دھونے لگ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے انہیں بہت کچھ دے رکھا ہوتا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. ابن سماک ہارون الرشید کو نصیحت کرنے کے لیے گیا. ابن سماک، سماک کہتے ہیں مچھلی فروش. ابن سماک ہارون الرشید کو نصیحت کرنے کے لیے گیا تو پانی کا ایک پیالہ منگایا اور کہا، اے امیر المؤمنین، اگر کسی وجہ سے آپ کو پانی نہ ملے اور آپ کے سارے جاہ و حشم کے بدلے ایک پیالہ پانی دینے کو کہا جائے تو آپ یہ سودا کر لیں گے؟ یعنی جتنی بھی آپ کے پاس جائیداد ہے یا حکومت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں اسلامی حکومت کی سرحدیں جو تھی وہ مشرق و مغرب تک پھیل چکی تھی اور یہ مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کے عروج کا زمانہ تھا جب ہر طرف سے نعمتیں سمٹ آئی تھی. تو کسی نے کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا ایک پیالے کے بدلے تم اپنی حکومت دینا چاہو گے؟ کہا ہاں. تو کہا، اللہ برکت دے، سیر ہو کر مفت میں پی لیجئے. جب ہارون نے پی لیا تو کہا،
اے امیر المومنین، اگر کسی بیماری کی وجہ سے یہ پانی آپ کے پیٹ میں ہی رک جائے، یعنی پیشاب بند ہو جائے، اور کہا جائے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے سب دے دے تو اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے، تو کیا آپ یہ معاملہ بھی کر لیں گے؟ ہارون نے کہا ہاں، میں یہ بات منظور کر لوں گا۔ ابن سماک نے کہا آپ نے جان لیا کہ ایک پیالہ پانی کے مقابلے میں آپ کی سلطنت کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگ بہت مروب ہوتے ہیں کہ فلاں اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے، یا فلاں کے پاس اتنی جائیداد ہے اور اتنا سامان ہے اور اتنا مال و دولت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ان کے اپنے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ ہوتا ہے اسے وہ بہت حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ پانی اس ساری سلطنت سے زیادہ اہم دولت ہے۔ لیکن چونکہ ہماری یہ جہالت ہے، غفلت ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کرتے، یا کبھی ان کو نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ کوئی بھی شخص غور کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ایسی دی ہیں جن میں عام لوگ شریک نہیں، یعنی بہت سے اور لوگوں کو وہ ملا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک عقل ہے۔ تمام انسان اپنی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اور ہر شخص اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھتا ہے۔ کوئی کم ہی اللہ تعالیٰ سے عقل کا سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے عقل دے، مجھے سمجھ دے، اور جب یہ عقیدہ ہے تو واجب ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس عقل، سمجھ، ٹیلنٹ ہوتا ہے اور اس کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ ایک ان میں سے خلق ہے، یعنی اخلاق۔ عام روش یہ ہے کہ انسان دوسروں کے عیوب بیان کر کے ان کی مذمت کرتا ہے، ان کو کرٹیسائز کرتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو ان خطاؤں سے بری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے اندر تو یہ نہیں۔ اگر واقعی ایسا ہو تو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاق اچھے بنائے اور دوسروں کی طرح بدخلقی میں مبتلا نہ کیا۔ جیسے لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا عقل کہاں سے سیکھی، تو اس نے کہا احمقوں سے، تو وہ دراصل اس کا شکر ادا کرنا ہی تھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر آدمی اپنے نفس کے باطنی امور کو جانتا ہے، اپنے اندر کو پہچانتا ہے، اور ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آشکار ہو جائیں تو انسان ذلیل ہو جائے، یعنی جو کچھ انسان کے دل میں اگر سب باہر آ جائے تو وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے۔ اور جب یہ حال ہے تو وہ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتا جس نے اس کی برائیوں کو ڈھانپ رکھا ہے اور خوبیوں کو ظاہر کیا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل، صورت، اخلاق و صفات، بیوی بچوں، مکان اور شہر، ساتھیوں اور قریبیوں یعنی دوستوں، جاہ و منزلت یعنی رتبہ، اتھارٹی، اور تمام محبوب اشیاء میں کچھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ اس سے چھین لی جائیں اور دوسروں کو دے دی جائیں تو وہ اس پر رضامند نہ ہو۔ مثلاً اسے مومن بنایا، کافر نہ بنایا۔ ہم کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ ہمارا ایمان لے کر کسی اور کو دے دیا جائے اور کسی کا کفر ہم کو مل جائے۔ یعنی انسان کے پاس کچھ نعمتیں پیدائشی طور پر ہیں، یا ویسے اللہ نے اس کو عطا کی، اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس سے لے کر کسی اور کو دی جائے۔ اور حقیقی ایمان ہوتا بھی یہی ہے نا کہ انسان ایمان کو کھونا اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ زندہ بنایا، جماد نہیں بنایا۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں درخت بنایا جاتا یا پتھر بنایا جاتا۔ انسان بنایا، جانور نہ بنایا۔ مرد بنایا، عورت نہ بنایا۔ تندرست بنایا، بیمار نہ بنایا۔ صحیح سالم بنایا، عیب دار نہ بنایا۔ یہ سب چیزیں ایسی خصوصیات ہیں جن کے لیے شکر واجب ہے۔ اگر انسان اپنے حال کو دوسرے کے حال سے بدلنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی اس پر یہ ایسی نعمت ہے جو کسی اور پر نہیں، اور اگر وہ اپنے حال کو کسی کے حال سے بدلنا چاہتا ہے اور کسی کے حال سے بدلنا نہیں، تو اس کی نگاہ میں جو اچھے ہیں ان کی تعداد پر غور کرے، یعنی سوچے کو کس جیسا بننا چاہتا ہے۔ لازماً وہ دوسروں کی نسبت کم ہوں گے، بألفاظ دیگر جو اس کے حال سے نیچے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی بنسبت اوپر والوں کے۔ تو کیا بات ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، نیچے والوں کو نہیں دیکھتا، اسی لیے شکر ادا نہیں ہوتا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے مال اور خلق میں افضل ہو تو چاہیے کہ ان کو بھی دیکھے جو اس سے نیچے ہوں، اور یہ ان سے افضل ہے۔ ترمذی نے یہی حدیث ان الفاظ میں روایت کی ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اس سے تم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر حقیر نہ سمجھو گے۔ جو آدمی اپنے حالات پر غور کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات ہیں، خصوصاً وہ آدمی جسے ایمان، قرآن و سنت، علم، فراغت اور صحت اور امن عطا کیا گیا ہو۔ یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں جو کسی انسان کو ملے۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ جس نے قرآن پڑھ لیا وہ غنی ہے، یعنی سب سے بڑھ کے دولت مند ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ قرآن ایسی غنا ہے جس کے بعد فقر نہیں، اور اس سے بڑی غنا کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس آدمی نے اپنے گھر والوں میں امن سے صبح کی اور اس کا بدن بھی تندرست ہے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہے تو گویا ساری دنیا سمٹ کر اس کے پاس آ گئی۔ بعض نے کہا، جب تجھے روزی صحت اور امن کے ساتھ مل رہی ہے اور پھر بھی تو غمگین ہے تو تیرا غم اللہ کرے کبھی ختم نہ ہو۔ یعنی ایک طرح سے بد دعا دی کہ جس شخص کے پاس کھانے کو بھی ہے، جسم سلامت ہے، امن ہے، کوئی خوف نہیں، پھر بھی وہ غمگین ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں، تو اس نے کہا اللہ کرے کہ پھر تیرا یہ غم کبھی نہ ختم، کہ تو انتہائی ناشکرا ہے۔ اور اکثر لوگوں کا یہ حال ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر سے جو دل غافل ہیں ان کا کیا علاج ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بصیرت والے دل تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کر کے ان سے آگاہ ہو جاتے ہیں، یعنی جو مستبصرین ہیں، جن کے دل جاگتے ہیں، وہ تو غور و فکر کر لیتے ہیں، لیکن جو دل زنگ آلود ہیں، رسٹڈ ہیں، وہ نعمت کو اس وقت نعمت سمجھتے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے۔ تو ایسے آدمی کا علاج یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور وہ کام کرے جو بعض متقدمین کرتے تھے۔ متقدمین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو پہلی 3 صدیوں میں گزرے، یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں آنے والے، خیر القرون میں آنے والے۔ وہ شفا خانوں یعنی ہاسپٹلز میں جا کر طرح طرح کی بیماریوں کا مشاہدہ کرتے، پھر اپنی صحت اور سلامتی پر غور کرتے۔ تو گویا ہاسپٹل میں جانا انسان کے لیے شکرانے کا باعث بنتا ہے، صحیح معنوں میں انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح مجرموں کا مشاہدہ کرتے کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، تو پھر ان سزاؤں سے اپنی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کرتے۔ وہ قبرستان میں جاتے اور جانتے کہ مردوں کے نزدیک سب سے محبوب چیز یہ ہے کہ وہ پھر دنیا میں لوٹائے جائیں تاکہ گناہگار اپنے گناہوں کا تدارک کر لے، یعنی گناہ نہ کرے، اور نیک آدمی اپنی اطاعت میں اضافہ کر لے، کیونکہ قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہے، یوم التغابن۔ پھر جب وہ قبروں کا مشاہدہ کرتے، یعنی غور و فکر کرتے اور جانتے کہ ان کی سب سے زیادہ پیاری چیز یہ ہے، تو اس مہلت کے ملنے کی نعمت پر باقی عمر اللہ تعالیٰ کے شکر اور اطاعت میں گزار دیتے، اور عمر کو ان کاموں میں صرف کرتے جن کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ہے آخرت کا توشہ تیار کرنا، زاد راہ تیار کرنا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کو اپنے دل کا علاج اس بات سے کرنا چاہیے کہ وہ جان لیں کہ جب نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، کوئی بھی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی نعمت اس سے چھنے، لیکن جو شخص شکر گزار نہیں ہوتا، نعمت اس کے پاس نہیں رہتی۔ حضرت فضائل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، نعمت پر ہمیشہ شکر ادا کیا کرو، کیونکہ کم ہی کوئی نعمت ہے جو کسی قوم سے چھیننے کے بعد ان کو دوبارہ مل گئی ہو، یعنی ایک دفعہ جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ چیپٹر تو مکمل ہوا، کیونکہ بہت سمپل تھا، اس میں کوئی ایسی تفصیل طلب باتیں نہیں تھی، عام فہم تھی ساری چیزیں۔
لہذا اب اگر آپ کے سوال ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. Assalamu alaikum. I was just thinking how it's so important that we have a positive outlook to life. We always look at